معزز سامعین، آپ پہلی قسط میں جان چکے ہیں کہ اصحاب کہف کون تھے اور یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کا کیوں پوچھا تھا، ان کا کس زمانے اور کس مذہب سے تعلق تھا اور وہ کیسے اپنے بادشاہ کے ظلم سے بچ کر ایک غار میں جا چھپے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کے کتے پر ایک طویل نیند طاری کر دی تھی اور وہ 309 برس تک اسی غار میں سوتے رہے۔ ناظرین، 309 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بیدار کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ ایک ایک کر کے بیدار ہونے لگے۔ اس بات کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، یعنی جیسے ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں سلا دیا تھا، بالکل اسی طرح اپنی قدرت سے انہیں جگا دیا۔ یہ لوگ 309 سال تک سونے کے بعد جب بیدار ہوئے تو بالکل ویسے ہی تھے جیسے سوتے وقت تھے، بدن بال کھال سب اصلی حالت میں تھے، کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں تھا۔ یہ لوگ جب بیدار ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ ہم کتنی مدت تک سوتے رہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا اس سے بھی کم نیند میں رہے ہیں۔ دراصل یہ لوگ صبح کے وقت سوئے تھے اور جب بیدار ہوئے تو شام کا وقت تھا، اس لیے انہیں یہی خیال ہوا کہ ہم ایک دن یا اس سے بھی کم سوئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ذہن لڑانا چھوڑ دیا اور فیصلہ کن بات کہتے ہوئے کہا، اس بات کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ اس کے بعد انہیں بھوک پیاس محسوس ہوئی تو انہوں نے بازار سے سودا منگوانے کے لیے ایک شخص کو بازار روانہ کیا تاکہ وہ وہاں سے کوئی پاکیزہ چیز کھانے پینے کے لیے لائے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آنے جانے میں بہت احتیاط سے کام لینا اور سودا خریدنے میں ہوشیاری سے کام لینا، جہاں تک ہو سکے لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر رہنا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا اور ہم پہچان میں آ گئے تو پھر خیر نہیں، اس لیے کہ بادشاہ دقیانوس کے آدمی اگر تمہاری جگہ کی خبر پا گئے تو طرح طرح کی سخت سزائیں تمہیں جھیلنی پڑیں گی۔ ناظرین، ادھر اس شہر پر 309 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، شہر کے حالات بالکل بدل چکے تھے۔ بادشاہ دقیانوس نہ صرف مر چکا تھا بلکہ اس پر صدیاں گزر گئی تھیں، اور اس وقت اس شہر پر اہل حق توحید پرستوں کا قبضہ تھا، اور ان کا بادشاہ ایک نیک صالح آدمی تھا جس کا نام بیدوسیس تھا۔ اس بادشاہ کے زمانے میں بہت سے لوگوں میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا تھا کہ قیامت کے روز مردے اپنے جسموں کے ساتھ دوبارہ جی اٹھیں گے یا نہیں۔ ایک فرقہ اس بات کا منکر ہو گیا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ یہ بدن گل سڑنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، جبکہ دوسرے لوگوں کا اور بادشاہ کا کہنا تھا کہ یہی بدن قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ بیدوسیس کو اس بات کی اکثر فکر رہتی تھی کہ مخالفین کو کیسے سمجھایا جائے اور کیسے ان کی اصلاح کی جائے۔ جب وہ لوگ کسی طرح بھی نہ مانے تو بادشاہ نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور راہ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے رونے لگا کہ یا اللہ، یہ لوگ کسی طرح راہ راست پر آ جائیں اور ان کا عقیدہ بالکل درست ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صدیوں بعد اصحاب کہف کو جگا کر قیامت کے ہونے اور جسموں کے دوبارہ جی اٹھنے کی حجت واضح کر دی، اور سب نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا۔ ہوا یہ کہ جب ان میں سے ایک شخص جس کا نام تملیخہ تھا دام لے کر سودا خریدنے کے لیے غار سے باہر نکلا تو دیکھا کہ اس کی دیکھی ہوئی کوئی چیز بھی موجود نہیں، سارا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ زمانے گزر چکے تھے، صدیاں بیت گئی تھی، بستیاں، محلے، گلیاں، سب کچھ بدل چکا تھا، لیکن یہ تملیخہ بالکل بے خبر تھا اور اپنے آپ میں یہی سمجھے ہوئے تھا کہ ہمیں یہاں پہنچے بس ایک آدھ دن گزرا ہے۔ جب دیکھا کہ گھر تو انہی جیسے ہیں لیکن قبیلے کے لوگ وہ نہیں جو ہوا کرتے تھے، نہ تو شہر کی کوئی چیز اپنے حال پر ہے اور نہ ہی شہر کا کوئی رہنے والا ان کی جان پہچان کا ہے، نہ یہ کسی کو جانتا ہے اور نہ اسے کوئی پہچانتا ہے۔ اب تملیخہ اس صورتحال سے بہت پریشان ہوا کہ کل شام کی تو بات ہے کہ ہر چیز بالکل ٹھیک تھی، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ بہت سوچا لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بالآخر وہ اپنے تمام خیالات ایک طرف کر کے سودا لینے بازار جا پہنچا اور ایک دکاندار کو چاندی کے سکے دیے اور کھانے پینے کا سامان طلب کیا۔ جب دکاندار نے اس سکے کو دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا اور تعجب کا اظہار کرنے لگا۔ پھر وہ سکہ اپنے پڑوسی کو دیا اور اس سے پوچھا، دیکھنا یہ سکہ کس چیز کا ہے اور کس زمانے کا ہے۔ اس نے دوسرے کو دیا اور اس سے کسی اور نے دیکھنے کو مانگ لیا۔ یوں وہاں بازار میں ایک تماشا بن گیا۔ ہر شخص یہی کہہ رہا تھا کہ اس نے کسی پرانے زمانے کا خزانہ پایا ہے اور اس میں سے یہ سکہ لایا ہے۔ اس سے پوچھو کہ یہ کون ہے اور وہ خزانہ کہاں ہے، اگر اسے خزانہ نہیں ملا تو پھر یہ سکہ اس نے کہاں سے لیا ہے۔ اب لوگوں نے اسے گھیر لیا اور مجمع لگا کر کھڑے ہو گئے اور اوپر تلے ٹیڑے ترچھے عجیب و غریب سوالات کی بوچھاڑ کر ڈالی۔ تملیخہ نے کہا، میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں، کل شام ہی کی تو بات ہے میں یہاں سے گیا تھا اور یہاں کے بادشاہ کا نام دقیانوس ہے۔ یہ جواب سن کر سب نے قہقہ لگا کر آپس میں کہا، یہ تو کوئی پاگل
پاگل شخص معلوم ہوتا ہے۔ بالآخر یہ لوگ تملیخہ کو گرفتار کر کے بادشاہ بیدوسیس کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے جب اس سے سوالات کیے تو تملیخہ نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا سارا واقعہ سنا دیا کہ وہ کیسے دقیانوس کے ظلم سے بچ کر ایک غار میں جا چھپے تھے۔ یہ بادشاہ ان لوگوں کے بارے میں پہلے سے جانتا تھا کیونکہ اسے دقیانوس کے زمانے کی ایک تختی مل گئی تھی جس پر ان بھاگے ہوئے لوگوں کے نام موجود تھے جو پرانے بادشاہ دقیانوس نے یہ کہہ کر لکھوائے تھے کہ یہ بھاگے ہوئے اشتہاری ہیں، ان کو جہاں پاؤ گرفتار کر لیا جائے۔ اس لیے بادشاہ بیدوسیس تملیخہ کی بات سن کر مطمئن ہو گیا اور اسے پختہ یقین ہو گیا کہ یہ شخص بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا ہی آدمی ہے جو آج سے تقریباً 300 سال پہلے بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ جب تملیخہ نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں بتایا تو سب نے اس غار میں جا کر ان سے ملنے کا کہا۔ تملیخہ بادشاہ اور ایک بہت بڑے مجمع کو لے کر اس غار تک جا پہنچا۔ جب یہ مجمع غار کے قریب پہنچا تو تملیخہ نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہرے، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو حقیقت بتا دوں کہ اب بادشاہ مسلمان موحد ہے، اس لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اطلاع سے پہلے آپ پہنچیں اور وہ سمجھے کہ ہمارا دشمن دقیانوس چڑھ آیا ہے۔ چنانچہ اسی کے مطابق تملیخہ نے جا کر ساتھیوں کو تمام حالات بتائے تو وہ بہت خوش ہوئے اور بادشاہ کا استقبال کیا اور بادشاہ سے ملاقات بھی کی۔ ملاقات کے بعد انہوں نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا کہ اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں اور واپس اپنے غار میں چلے گئے اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سب کو وفات دے دی۔ جبکہ اکثر روایات میں ہے کہ جس وقت تملیخہ نے اپنے ساتھیوں کو سارا واقعہ سنایا اسی وقت ان پر موت طاری ہو گئی اور بادشاہ سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ بہرحال جب اہل شہر کے سامنے قدرت الہیہ کا عجیب ترین واقعہ واشگاف ہو کر آ گیا تو سب کو یقین ہو گیا کہ جس ذات کی قدرت میں یہ داخل ہے کہ 300 برس تک زندہ انسانوں کو بغیر کسی غذا اور سامان زندگی کے زندہ رکھے اور اس طویل عرصہ تک ان کو نیند میں رکھنے کے بعد پھر صحیح سالم قوی و تندرست اٹھائے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد پھر ان جسموں کو دوبارہ زندہ کر دے۔ لہٰذا منکرین کے انکار کا سبب ختم ہو گیا اور وہ بھی آخرت پر صحیح عقیدے کے ساتھ ایمان لے آئے۔ اس واقعے کے بعد اس بستی والوں کا ارادہ ہوا کہ ان کے غار کا منہ بند کر دیا جائے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ بعض نے یہ رائے دی کہ اس غار کے ارد گرد کوئی رفاع عام کی عمارت بنا دی جائے، مگر ارباب حکومت اور بادشاہ نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ان کے غار کے ارد گرد مسجد بنائیں گے جو یادگار بھی رہے اور آئندہ بت پرستی سے بچانے میں سبب بھی بنے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی تعداد بتائی کہ غار میں سونے والے لوگ کتنے تھے۔ چنانچہ فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنهم کلبهم قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل۔ یعنی کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 آدمی تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں۔ اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خود اہل کتاب کے اختلاف کو بیان کر دیا کہ وہ خود بھی اصحاب کہف کی تعداد نہیں جانتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اہل کتاب میں سے کچھ 3 کہتے ہیں، کچھ کا خیال ہے کہ وہ 5 آدمی تھے اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 6 تھی اور 7واں ان کا کتا تھا، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تیسرا قول بیان فرما کر سکوت اختیار فرمایا، تردید نہیں کی، یعنی 7 وہ نوجوان تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی بات صحیح اور واقع میں یوں ہی ہے، یعنی اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ معزز سامعین، اب ہم آخر میں یہ بات کریں گے کہ اصحاب کہف کا یہ غار آج کہاں موجود ہے اور اس حوالے سے محققین کی کیا رائے ہے۔ غرناطہ میں ایک لوشا نامی گاؤں کے قریب ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں اور ان کے ساتھ ایک مردہ کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے۔ ان میں سے اکثر لاشوں پر گوشت باقی نہیں رہا، صرف ہڈیوں کے ڈھانچے ہیں اور بعض پر تو اب تک گوشت بھی موجود۔ اس پر صدیاں گزر گئی مگر صحیح سند سے ان کا کچھ حال معلوم نہیں ہو سکا، البتہ کچھ لوگ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی اصحاب کہف ہیں۔ اور دوسری طرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رومیوں کے مقابلے میں ایک جہاد کیا جس کو غزوۃ المزیق کہتے ہیں۔ اس موقع پر ہمارا گزر اس غار پر ہوا جس میں اصحاب کہف ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ حضرت معاویہ نے ارادہ کیا کہ غار کے اندر جائیں اور اصحاب کہف کی لاشوں کا مشاہدہ کریں، مگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مشاہدہ کرنے سے اس بستی کو بھی منع کر دیا تھا جو آپ سے بہتر تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، یعنی اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ ان سے بھاگیں گے اور رعب و ہیبت سے مغلوب ہو جائیں گے۔ مگر حضرت امیر معاویہ نے ابن عباس کی اس بات کو شاید اس لیے قبول نہیں کیا کہ قرآن نے ان کی جو حالت بیان کی ہے یہ وہ ہے جو ان کی زندگی کے وقت تھی، یہ کوئی ضروری نہیں کہ اب بھی وہی حالت ہو، اس لیے کچھ آدمیوں کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ وہ غار پر پہنچے مگر جب غار میں داخل ہونا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت ہوا بھیج دی جس نے ان سب کو غار سے نکال دیا۔ جبکہ اصحاب کہف کے غار کے متعلق جدید محققین کی تحقیق
تحقیق یہ ہے کہ مملکت اردن میں عمان کے قریب ایک سنسان جنگل میں غار کا پتہ لگا۔ حکومت کے محکمہ آثار قدیمہ نے 1963 میں اس جگہ کھدائی کا کام جاری کیا۔ اس میں مٹی اور پتھروں کو ہٹانے کے بعد ہڈیوں اور پتھروں سے بھرے ہوئے 6 تابوت اور 2 قبریں برآمد ہوئیں۔ غار کی جنوبی سمت میں پتھروں پر کنندہ کچھ نقوش بھی دریافت ہوئے جو بزنطینی زبان میں ہے۔ یہاں کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہی جگہ رقیم ہے جس کے پاس اصحاب کہف کا یہ غار ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت کا سمجھنا اس بات پر موقوف نہیں کہ اصحاب کہف کا غار کہاں ہے، اور پھر روایات و حکایات اور ان کے آثار و قرائن اس درجہ مختلف ہیں کہ ساری تحقیق و کاوش کے بعد بھی اس کا کوئی قطعی فیصلہ ممکن نہیں کہ اصحاب کہف کا غار کس جگہ موجود ہے۔ صرف ترجیحات اور رجحانات ہی ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں صرف اس پر ایمان رکھنا چاہیے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہمیں دیا ہے، اور عبرتوں اور نصیحتوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو قرآن مجید کا عظیم مقصد ہے۔